آپ یہ سمجھتے ہیں کہ دیندار اور دنیا دار میں بہت بڑا فرق یہ ہے کہ دیندار وہ ہے جو جبہ پہنے، دیندار وہ ہے جو امامہ باندھے، دیندار وہ ہے جو نماز پڑھے، اور دنیا دار وہ ہے جو کاروبار کرے، بزنس کرے۔ نہیں، میرا یہ جملہ یاد رکھیے گا، میں آپ کا خادم ہوں اس وقت۔ دنیا دار اور دیندار ہونے کی حیثیت طے کرو۔ دنیا دار اور دیندار کون ہے؟ اگر ممبر پر بیٹھ کر بھی کسی کو خدا یاد نہیں، مسجد کے محراب میں کھڑے ہو کر بھی کسی کو خدا یاد نہیں، تو وہ دنیا دار ہے، دیندار نہیں۔ اور جسے ناپ تول کرتے ہوئے بھی خدا یاد ہے، جسے بزنس کرتے ہوئے بھی خدا یاد ہے، جسے کاروبار کرتے ہوئے بھی خدا یاد ہے، وہ ممبر پہ نہ بیٹھے، دکان میں بیٹھے، وہی سب سے بڑا دیندار ہے۔ اتنا بڑا بادشاہ جس کے اشارے ابرو پر ہندوستان کی تقدیر کے فیصلے ہوتے رہے ہیں، وہ اپنی قبر میں لیٹا ہے اور ایک چھوٹا سا بلب اکبر کی مزار پر جلتا ہے۔ توجہ ہے، چھوٹا سا بلب۔ میری موجودگی میں چند یونیورسٹی کے یا کالج کے بچے آئے، بچیاں، اور انہوں نے اس کی قبر پر پیر رکھ کر کے فوٹوز لیں، سیلفیز لیں۔ میں حیران ہو گیا، یا اللہ، اتنا بڑا بادشاہ جس کے دربار میں کسی کو جنبش کی بھی جرت نہ تھی، وہ یہاں لیٹا ہے۔ وہ کیا بہادر شاہ ظفر نے کہا تھا، پے فاتحہ کوئی آئے کیوں، کوئی چار پھول چڑھائے کیوں، میں تو بے کسی کا مزار ہوں، جو کسی کے کام نہ آ سکا میں وہ ایک مشت غبار ہوں۔ لیکن خدا کی قسم، ان بادشاہوں کی قبروں کو دیکھ کر کے بھی آخرت یاد آتی ہے۔ اور پھر وہی آگرہ پار کر جاؤ، ادھر راجستھان چلے جاؤ، وہاں جس نام سے یہ کمیٹی موسوم ہے، ایک اللہ کا بندہ وہاں بھی لیٹا ہے۔ دنیا جسے شہنشاہ ہند کہتی ہے، جسے غریب نواز کہتی ہے، عطائے رسول کہتی ہے، کنڈیشن کیا ہے کہ موسم کوئی بھی ہو، ٹھنڈی ہو یا برسات ہو، صبح ہو یا دوپہر ہو یا رات ہو، چلچلاتی دھوپ ہو یا برستی بارش ہو، اللہ اکبر کبیرہ فاتحہ پڑھنے والوں کا ہجوم لگا ہوا ہے۔ یہ کس بنیاد پر ہے؟ پتہ چلتا ہے کہ جو اپنی زندگی میں خدا کو بھول جائے پھر دنیا اسے بھول جاتی ہے، جو خدا کو یاد رکھے دنیا اسے قیامت تک یاد رکھتی ہے۔ اس لیے قبروں کی زیارت، اس لیے قبروں کی زیارت اسی بنیاد پر ہے۔ ان کی زیارت کرو۔ لوگ کہتے کہتے تھک گئے کہ چلتے چلتے کہ دنیا میرے پیچھے آئے، لیکن تھک گئے، دنیا نہیں آتی۔ دنیا کے چکر میں نہ جانے کیا کچھ ہم کر رہے ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھنا، خاص طور پر کارکنان سے گزارش ہے وہ میری بات ضرور سنیں۔ دنیا کی تعبیر بزرگوں نے سائے کس سے کی ہے کہ وہ انسان کی جیسے پرچھائی ہوتی ہے، سایہ، کہ آپ سائے کو پکڑنا چاہیں وہ آپ کے ہاتھ میں نہیں آ سکتا، آپ اسے نہیں پکڑ سکتے، لیکن آپ آگے چلیں وہ سایہ خود بخود پیچھے آتا ہے۔ جو سائے سے منہ موڑ لے پھر سایہ خود بخود اس کے پیچھے آتا ہے۔ دنیا کو پکڑنے والے شہرت کی طرف سے، عزت دولت جاہ و حشمت کی طرف سے دوڑتے رہے، لیکن دنیا انہیں نہ مل سکی، نہ وہ دنیا کو پکڑ سکے نہ دنیا نے انہیں پکڑا۔ لیکن 800 سال گزر گئے ہیں، جنہوں نے دنیا سے منہ موڑا تھا وہ اپنی قبروں میں آرام فرما ہے، آج بھی دنیا انہیں پکڑے ہوئی ہے۔ کبھی یہ نعرہ سنا ہے کہ اکبر کا دامن نہیں چھوڑیں گے؟ نہیں، لیکن غریب نواز کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ 800 سال گزر گئے ہیں، دنیا پکار رہی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ خدا یاد تھا، نیت اچھی تھی، اعمال اچھے تھے۔ مختلف نیتیں ہو سکتی ہیں انسان کی، لیکن آپ اپنی نیتوں کو اچھا کریں اور ہمیشہ کوشش کریں کہ آپ کا وہ عمل جو کم سے کم دین کے نام پہ ہو رہا ہو، جس کے سامنے پوسٹر بینر دین کا لگا ہو، جس کام کو دین کے پوسٹر کے نیچے کرتے ہو اس کے نیچے کبھی دنیا طلب نہ کرو۔ جو دین کے نام پر کام کرو اس میں کم سے کم نیتوں کا استحضار اتنا ہونا چاہیے کہ اللہ اکبر کبیرہ اس کی برکات تمہیں بھی ملے، تمہاری نسلوں کو بھی ملے۔ یہ ارادہ کرو، یہ ارادہ کیجئے۔ آپ پڑھے لکھے سمجھدار لوگ ہیں۔ سید فیضان صاحب میرے پاس رہے ہیں، اس وقت مجھے نظر نہیں آتے، اللہ ان کو سلامت رکھے، بڑی خدمت کی ہے۔ میں گزارش آپ سب سے کر رہا ہوں
چونکہ آپ نے مجھے بلایا ہے اور میں آپ کی اصلاح نہ کر سکوں، آپ سے کوئی بات نہ کر سکوں تو فائدہ نہیں ہوگا، اس لیے میں نے یہ بات آپ سے ابتداً کر دی، اور شاید میں اپنے موضوع کی طرف بھی آ گیا بات کرتے کرتے، کہ مختلف نیتیں ہو سکتی ہیں محفلوں کے انعقاد کی، مجلسوں کے انعقاد کی۔ کتنی محفلیں ایسی ہیں کہ جس سے لوگوں کو برکات مل رہی ہیں، یہ بات قابل غور ہے، صبح جلسے، دوپہر جلسے، شام جلسے، لیکن اگر ایک جلسے سے 10 لوگ بھی نمازی نہ بن سکے تو بتاؤ کہ مجلسوں کی برکات آپ کو کیسے مل رہی ہیں۔ میں مجلسوں کی برکات کا منکر نہیں ہوں، لیکن وہ آپ تک پہنچ کیوں نہیں رہی ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ مجھے بتائیے۔ محفل کے اندر نعرے لگانے آپ کو اچھے لگتے ہیں، پیسہ دینا آپ کو اچھا لگتا ہے، کلام سننا آپ کو اچھا لگتا ہے، لیکن اگر کوئی نماز کی بات کرے تو وہ آپ کو اچھی نہیں لگتی، پھر اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس کا بدلہ آپ کو کیا ملتا ہے؟ آپ نے کبھی غور کیا ہے؟ ایسی ایسی بیماریاں، ایسی ایسی مصیبتیں آپ کے دروازے پر دستک دے رہی ہیں، یہ ابھی کم ہیں، آپ تصور نہیں کر سکتے آنے والے وقتوں میں آپ کس پریشانی اور کس مصیبت سے دوچار ہونے والے ہیں۔ قیامتیں آپ کے دروازوں پر دستک دے رہی ہیں، دنیا آپ کو نقصان پہنچانے کے در پہ ہے، اس کے باوجود اگر آپ اپنے فائدے کی بات نہیں سننا چاہتے، اس کے باوجود اگر آپ کو اپنے فائدے کی باتیں اچھی نہیں لگتی تو تیار رہیے ان مصیبتوں کے لیے، ان پریشانیوں کے لیے جن کا علاج آپ کے پاس نہیں ہے، جس کا حل آپ کے پاس نہیں ہے۔ آپ مجھے بتاؤ، 20 سال کا نوجوان ہے، 25 سال کا، وہ کہتا ہے حضرت میرے پاس پیسہ تو ہے، سرمایہ تو ہے، دولت تو ہے، لیکن سکون نہیں ہے، ایک اضطراب ہے، بے چینی ہے، ایک قلق ہے۔ یہ جو 60 سال کے لوگ بیٹھے ہیں آپ ان سے پوچھئے، 20 سال پہلے ڈپریشن سے یہ کی بیماری سے انٹروڈیوس بھی نہیں ہوں گے، یہ جانتے بھی نہیں ہوں گے کہ ڈپریشن کسے کہتے ہیں، انزائٹی کسے کہتے ہیں، لیکن 20 سال کی بیٹی ہے، 25 سال کا لڑکا ہے، اسے انزائٹی ہے، ڈپریشن ہے، گھبراہٹ ہے، بے چینی ہے۔ تم نے کبھی غور کیا ہے یہ کیوں ہے؟ کس بنیاد پر ہے؟ تم کہتے ہو ہم غوث اعظم کا لنگر بھی کرتے ہیں، ہم محفلوں کو اچھا کرتے بھی ہیں، سجاتے بھی ہیں، سید صاحب کو بھی بلایا، خطیب صاحب کو بھی بلایا، سب کو بلاتے بھی ہیں، پھر ہمیں یہ گھبراہٹ کیوں، ہمیں یہ بے چینی کیوں، اس اضطراب کیوں؟ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ آپ شاید اسے ہلکا سمجھتے ہوں، لیکن یہ کتنی بڑی بات ہے۔ ایک انسان جس نے ابھی زندگی کی شروعات کی ہے، جو ابھی اپنی فیوچر میں اپنی کیریئر کو بنانے کی شروعات کی ہے، جس نے، وہ گھبراہٹ کا شکار ہے، بے چینی کا شکار ہے۔ اچھا محل ہم نے بنا لیا ہے لیکن سکون نہیں ہے، اچھی گاڑیاں خرید لی ہیں لیکن سکون نہیں ہے، نمک روٹی پر گزارا کرنے والی قوم اچھی غذا کھا رہی ہے لیکن اسے سکون نہیں ہے، سائیکلوں پر چلنے والے پلین سے چل رہے ہیں لیکن سکون نہیں ہے، عیش و آرام کے جتنے سامان مہیا کیے جا سکتے تھے وہ اس قوم نے مہیا کر لیے ہیں، پھر بھی اسے سکون نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ بے قراری کیوں ہے؟ یہ گھبراہٹ، الجھن، پریشانی کیوں ہے؟ کبھی غور کیا ہے؟ میرے آقا سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر چھوڑتا ہے اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے، جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے۔ دن میں 5 مرتبہ آپ کا نام اگر آپ نماز چھوڑتے ہیں جہنم کے دروازے پر لکھا جا رہا ہے۔ شاید آپ کو اس حدیث کی سمجھ نہیں آئی، میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ خدا نہ کرے، اللہ نہ کرے آپ کا نام کبھی کرائم برانچ والوں کے رجسٹر میں آ جائے، سکون ملے گا؟ دولت چاہے جتنی بھی ہو، جتنا بڑا اکاؤنٹ ہو، سوئس اکاؤنٹ کیوں نہ ہو، لیکن پتہ چل جائے کہ پولیس والوں نے آپ کا نام درج کر لیا ہے، پروٹیسٹ والوں میں آپ کا بھی نام تھا، حویلی بہت اونچی ہو، پیسہ بہت ہو، نہ بھی لکھا ہو، کوئی بتا دے کہ تمہارا بھی نام ہے، سکون آئے گا؟ قرار ملے گا؟ بلڈوزر کے خواب آئیں گے یا نہیں؟ ایمانداری سے بتاؤ، سکون نہیں مل سکے گا، چین نہیں ملے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیاوی قانون کے شکنجے میں کسی کا نام ایک مرتبہ آئے تو اس کا سکون غارت ہو جائے، جس کا نام دن میں 5 مرتبہ قدرت کے قانون کے شکنجے میں آ رہا ہے، صرف اس کا نہیں، اس کی بیوی کا بھی، اس کے بچے کا بھی، باپ کا بھی، ماں کا بھی، دادا کا بھی، 5 مرتبہ دن میں، ہفتے میں 35 مرتبہ، سال میں
اللہ اکبر. اس کے بعد بھی اگر تمہیں فائدے کی بات اچھی نہیں لگتی تو مجھے کوئی پریشانی نہیں. علماء کے گلے بیٹھ گئے, چیختے چلاتے, تمہیں پکارتے, اے میری قوم تم سب سے اچھی امت ہو, سب سے بہترین امت ہو. اللہ اکبر کبیرہ. تمہارے بارے میں قرآن میں ارشاد ہوا, کنتم خیر امت اخرجت للناس. فرمایا تم سب سے بہترین امت ہو, بنی اسرائیل سے بھی زیادہ بہترین ہو. دنیا میں جتنی امتیں آئی ہیں سب سے A1 کوالٹی ہے تمہاری. کیوں؟ اخرجت للناس, تمہیں نکالا گیا ہے لوگوں کے فائدے کے لیے. اخرجت للناس, یہ جو لام ہے نا للناس میں, یہ لام انتفاعی ہے, انتفاع کا لام ہے. اور الناس میں جو لام ہے وہ استغراقی ہے. یہاں علماء بھی بیٹھے ہوں گے اور سید صاحب قبلہ بیٹھے ہیں, میری بات کی تائید کریں گے. استغراقی یعنی پوری امت کو انکلوسیو, کائنات کی کہ ہر فرد کو اس امت سے فائدہ پہنچنا چاہیے, ورنہ یہ دعویٰ صحیح نہیں ہوگا, سوائے انبیاء کے, ان کے استثناء کے ساتھ. ہر امت کے ہر فرد کو فائدہ پہنچنا چاہیے اس امت سے. لیکن یہ وہ امت ہے جو اپنا ہی فائدہ نہیں سوچ رہی ہے, اپنے ہی فائدے کا خیال نہیں کہ ہمارا فائدہ کس میں ہے, کیا فائدہ ہے کیا نقصان ہے, اس چیز کا خیال نہیں. اس کا خیال کرو, اس پر توجہ کرو کہ تمہارا فائدہ کن چیزوں میں ہے, تمہارا نقصان کن چیزوں میں ہے, کس چیز سے تمہیں فائدہ پہنچے گا, کس سے نقصان پہنچے گا. اللہ اکبر کبیرہ. اتنی محفلیں, اتنے جلسے, اتنی تقریریں, لیکن اس کے باوجود بھی اگر ہم نمازی نہ بن سکیں, ہم روزہ دار نہ بن سکیں, عبادت گزار نہ بن سکیں, اگر آپ کے ذہن میں یہ تصور ہے کہ جو نمازی ہے وہ غریب ہوتا ہے, اگر تمہاری نظر میں یہ تصور ہے جو روزہ دار ہے, نمازی ہے, دیندار ہے, وہ غریب ہوتا ہے, بیکورڈ ہے, تو خدا کی قسم تم جاہل ہو. یہ میں تمہیں ذلیل کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں, بات اس لیے نشتر جو لگاتا ہے وہ دشمن نہیں ہوتا. جو یہ سمجھ رہے ہو کہ جو نمازی ہے, روزہ دار ہے, عبادت گزار ہے, جس کے جسم پر اسلامی لباس ہے, وہ بیکورڈ ہے. میں تمہیں فائدے مند لوگوں کی کہانی اگر سناؤں رات چھوٹی پڑ جائے گی. خدا کی قسم تم نے کتنا سرمایہ اکٹھا کیا ہے, کتنا بزنس کیا ہے. کبھی تاریخ کے آئینے میں جھانک کر دیکھو, تمہیں پتا چلے گا یہ نمازی لوگ, روزہ دار, دیندار لوگ دنیا کے بڑے سے بڑے بادشاہوں سے زیادہ دولت رکھنے والی یہ امت کے لوگ ہیں. بہت بڑا نام ہے. مجھ سے ایک صاحب بیٹھے تھے, وہ مجھ سے کہتے تھے بزنس پر کوئی بات کریں, بات آ گئی ہے اتفاقاً عرض کرتا ہوں. بہت بڑا نام ہے, صحابی رسول حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کتنا بڑا نام ہے آپ جانتے ہیں؟ اس وقت اگر آپ ایلون مسک کی دولت کو چیک کریں تو وہ 450 بلین کے ساتھ دنیا کا امیر ترین انسان ہے. آپ گوگل کریں, ٹیسلا کا CEO ہے وہ. اللہ اکبر. حضرت عبد الرحمن ابن عوف, ان کی دولت جو میرے آقا کے صحابی ہیں, 650 بلین کے ڈالر اس دور کے اندر تھے. یہ میں اپنی بات کہوں گا, آپ کہیں گے تحقیق ہماری نہیں ہے, یہ غیروں کی تحقیق ہے, اس لیے ہمارے علماء بعض اوقات اس کو معتبر بھی نہیں مانتے. لیکن 650 بلین سے زیادہ ڈالر سے زیادہ ان کی پراپرٹی تھی, ان کی نیٹ ورتھ تھی. آپ غور کریں, سوچیں کس بنیاد پر. بنو زہرہ قبیلے سے تعلق حضرت عبد الرحمن ابن عوف کا. 14 سال کی عمر میں والد کا ان کے ڈاکوؤں نے مرڈر کر دیا اور وہ اپنے قبیلے کے سردار بن گئے. پورے مکے کی اکانومی حضرت عبد الرحمن ابن عوف کے اوپر منحصر تھی. جب ایمان لائے اور حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا ہجرت کرو حبشہ کی طرف. توجہ ہے, سن رہے ہیں آپ بات یا نہیں؟ ہجرت کرو حبشہ کی طرف. حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت فرمائی. اتنا بڑا امپائر, اتنا بڑا بزنس چھوڑ کر حبشہ چلے گئے, افریقہ. وہاں سے لوٹ کر کے آئے تو لوگ مدینے کی طرف ہجرت کرتے تھے. وہ مدینے آنے لگے تو مکے والوں نے انہیں پکڑ لیا اور کہا ہم آپ کو نہیں جانے دیں گے, اور اگر آپ کو جانا ہے تو آپ اپنے بزنس کا 1 درہم بھی نہیں لے جا سکتے. کتنے اونٹ, کتنے گھوڑے, لیدر اور پرفیومز کا بزنس تھا حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. بتانا صرف یہ چاہتا ہوں کہ آپ اس بات کو سمجھیں, اس کو غور کریں.
آپ یہ سمجھتے ہیں کہ دیندار اور دنیا دار میں بہت بڑا فرق یہ ہے کہ دیندار وہ ہے جو جبہ پہنے، دیندار وہ ہے جو امامہ باندھے، دیندار وہ ہے جو نماز پڑھے، اور دنیا دار وہ ہے جو کاروبار کرے، بزنس کرے۔ نہیں، میرا یہ جملہ یاد رکھیے گا، میں آپ کا خادم ہوں اس وقت۔ دنیا دار اور دیندار ہونے کی حیثیت طے کرو۔ دنیا دار اور دیندار کون ہے؟ اگر ممبر پر بیٹھ کر بھی کسی کو خدا یاد نہیں، مسجد کے محراب میں کھڑے ہو کر بھی کسی کو خدا یاد نہیں، تو وہ دنیا دار ہے، دیندار نہیں۔ اور جسے ناپ تول کرتے ہوئے بھی خدا یاد ہے، جسے بزنس کرتے ہوئے بھی خدا یاد ہے، جسے کاروبار کرتے ہوئے بھی خدا یاد ہے، وہ ممبر پہ نہ بیٹھے، دکان میں بیٹھے، وہی سب سے بڑا دیندار ہے، وہی دیندار ہے۔ دیندار وہ ہے جسے خدا یاد ہے، جسے خدا یاد ہے وہ دیندار ہے، اسے دیندار کہتے ہیں۔